बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को ई लर्न की तरफ से पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड उर्दू ज़बान की वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्ट हैंड के हरूफ तहजीक। तो इसमें आज हमारा लेसन होगा 1.2, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स पार्ट 2 और हमारा टॉपिक होगा कर्व्स स्ट्रोक्स। कर्व्स स्ट्रोक्स क्या होते हैं, किस तरह लिखे जाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल कर्व्स स्ट्रोक जो हैं वो 10 होते हैं और इन्हें हम कर्व्स डाउनवर्ड और अपवर्ड स्ट्रोक्स कहते हैं, जिनमें एफ, वी, इट, डी, एस, जेड, इश, जी, एल और डाउनवर्ड आर। लेकिन इसके अलावा 3 और भी कर्व्स स्ट्रोक्स होते हैं जिन्हें हम कर्व्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कहते हैं। उनमें एम, एन और इंक, और इन 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के बारे में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह लिखे जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो है कर्व्स डाउनवर्ड अपवर्ड स्ट्रोक्स, जिनमें हम इन 10 स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रोक कम्बिनेशन कर्व स्ट्रोक के साथ, जिस तरह के पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि लाइट और डार्क का कम्बिनेशन होता है, तो इसी तरह कर्व स्ट्रोक में भी लाइट और डार्क का कम्बिनेशन है। तो ऐसे अल्फाज जो ज़ोर देकर ना बोले जाएं वो लाइट लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे एफ, इट, एस, इश, एल और डाउनवर्ड आर। जबकि ऐसे अल्फाज जो ज़ोर देकर बोले जाएं वो डार्क लिखे जाते हैं, जैसे वी, डी, जेड और जी। प्रैक्टिस के लिए 2 पॉइंट बहुत अहम है। जिस तरह के हर वीडियो में इस बात पे जोर दिया गया कि शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस को बहुत अहमियत हासिल है, तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रोक को थ्रो नहीं करना, यानी स्ट्रोक को मुकम्मल लिखना है। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जनाब स्ट्रोक को आप मुकम्मल किस तरह लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि कोई भी स्ट्रोक जब हम लिखते हैं तो उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है एंडिंग पॉइंट। तो जब आप कोई भी स्ट्रोक शुरू करते हैं, यहाँ से आपने स्ट्रोक को लिखना शुरू किया और यहाँ लाकर आपने कलम को मुकम्मल स्ट्रोक करते हुए छोड़ दिया, तो इसको हम कहते हैं कि स्ट्रोक को मुकम्मल लिखना। लेकिन अगर आप स्ट्रोक को स्टार्टिंग पॉइंट से तो शुरू करते हैं लेकिन एंडिंग पॉइंट से पहले ही ड्रॉप कर देते हैं, तो वो स्ट्रोक थ्रो में आता है। इसको हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस मज़ीद इस पे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो स्ट्रोक जब हम लिखते हैं तो उसमें बनावट का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर ये स्ट्रोक आपने यूँ लिखना हो और इसकी एक शेप ये है, दूसरी शेप और तीसरी शेप, तो ये तीनों शेप जो हैं ये गलत हैं, इसलिए कि ये तीनों शेप जो आपके सामने दी हुई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में शेप है उसके मुताबिक नहीं आती। लिहाजा करेक्ट पोजीशन और करेक्ट जो स्ट्रोक है वो ये चीज़ है, जबकि ये तीनों स्ट्रोक जो हैं वो गलत होंगे। लिहाजा स्ट्रोक की बनावट पे आपने बहुत ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हमारे कर्व स्ट्रोक्स में एफ स्ट्रोक है। ये स्ट्रोक लाइट और ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। ये इसकी डायरेक्शंस हैं, ये देखें, और इसका जो फेस है, ओपन फेस है, वो राइट साइड पे। अब ये जो लफ्ज़ ओपन फेस लिखा है कि राइट साइड पे है, तो ये लिखने का मकसद ये था कि आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि कुछ स्ट्रोक्स ऐसे हैं कि जब आप शुरू में जो स्ट्रोक्स लिखेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक्स इनके अपोजिट होंगे, लेकिन उसको याद रखना बाज़ का बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम आपको ये चीज़ समझा देना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रोक ओपन फेस है इसका, उसको आपने ज़हन में रखना है कि कौन सा स्ट्रोक का ओपन फेस किस तरफ आएगा और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो एफ स्ट्रोक है उसका ओपन फेस जो है वो राइट साइड पे आएगा। इसी तरह वी, अब देखें एफ लाइट स्ट्रोक था लेकिन वी स्ट्रोक डार्क है, क्योंकि इस पर जोर दे के बोला जा रहा है, लिहाजा ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा लेकिन ये डार्क लिखा जाएगा और इसका भी ओपन फेस जो है वो राइट साइड पे है। इसके बाद इट ये स्ट्रोक भी लाइट है क्योंकि ज़ोर दे के नहीं बोला गया और ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा, ये देखें, और इसका भी ओपन फेस जो है वो राइट साइड पे ही आएगा। इसी तरह डी, अब देखें इट लाइट है, डी पे जोर दिया जा रहा है, लिहाजा ऐसे स्ट्रोक जो
زور دے کے بولیں گے تو یہ اسٹروک ڈارک ہوگا اور اوپر سے نیچے کی طرف لکھا جائے گا. یہ دیکھیں. اس کے بعد آتا ہے جی ایس اسٹروک. ایس بالکل لائٹ اسٹروک ہے اور یہ اوپر سے نیچے کی طرف لکھا جائے گا. یہ اس کی ڈائریکشن ہے. ایس کا فیس جو ہے لیفٹ سائڈ پہ آ گیا, تو جو اٹ اور دی تھا اس کا جو اوپن فیس تھا وہ رائٹ سائڈ پہ تھا, جبکہ ایس اور زیڈ کا جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ آ گیا. یہ اسٹروک زیڈ جو ہے یہ ڈارک لکھا جائے گا اوپر سے نیچے کی طرف. یہ دیکھیں یہ ڈائریکشن ہے اور یہ دیکھیں اس کا بھی فیس جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ. تو اسی طرح اٹ اور دی کا اپوزٹ ایس اور زیڈ ہو گیا. تو یہ چیز سمجھانے کے لیے آپ کو یہ اوپن فیس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ کس سائڈ پہ آئے گی. ایش یہ اسٹروک بھی لائٹ ہے, اوپر سے نیچے لکھی جائے گی. یہ دیکھیں. اور اب آپ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ اس کا فیس جو ہے وہ بھی لیفٹ سائڈ پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایف کا اپوزٹ ہے. اسی طرح زی, اور یہ ظاہر ہے زور دے کے بولا جا رہا ہے, اسٹروک ڈارک ہے اوپر سے نیچے اور لکھا جائے گا, اور اس کا فیس بھی جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ. تو اس طرح جو ایف اور وی ہے اس کا اپوزٹ ایش اور زی, جبکہ اٹ اور دی کا اپوزٹ ایس اور زیڈ ہوں گے. اس کے بعد ایل اسٹروک ہے. یہ اسٹروک لائٹ ہے, نیچے سے اوپر کی طرف لکھا جائے گا کیونکہ اس کو ہم اپورڈ کہتے ہیں. اسی طرح ڈاؤنورڈ آر اسٹروک ہے, یہ لائٹ ہے اور یہ اوپر سے نیچے کی طرف لکھا جائے گا. یہ دیکھیں جو پریکٹس کرنی ہے یا جو اس میں ایک تو بناوٹ کا اور ایک ان کی ڈائریکشن کا دھیان رکھنا ہے, کیونکہ جب آپ اسٹروک ملا کے لکھیں گے تو اس وقت آپ کو یہ چیزیں بہت آپ کے لیے مشکلات کا باعث ہوں گی اگر آپ نے ان کی ڈائریکشن کا دھیان نہیں رکھا. اب اگر ہم ایک ویو دیکھیں, ان میں بناوٹ اور ان کی ڈائریکشن اس پہ بہت دھیان رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے بناوٹ اور ڈائریکشن کا دھیان نہ رکھا تو اس سے آپ کا اسٹروک جو لکھا جائے گا وہ صحیح نہیں لکھا جائے گا, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اسٹروک کو غلط لکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو غلط ٹرانسکرائب کریں گے. اس لیے بار بار یہ آپ کو چیز کہی جاتی ہے کہ جب بھی اسٹروک لکھیں 4 چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے. نمبر 1 کہ اسٹروک کو تھرو نہیں کرنا. نمبر 2 اسٹروک کو مکمل لکھنا ہے. نمبر 3 اسٹروک کی بناوٹ پہ آپ نے بہت دھیان دینا ہے. اور نمبر 4 جو اسٹروک کی ڈائریکشن بتائی گئی ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو لکھنا ہے. کیونکہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ یاد رکھیے شارٹ ہینڈ میں کامیابی کا راز صرف اور صرف پریکٹس ہے. جتنی آپ کی پریکٹس زیادہ ہوگی اتنا آپ اچھا کام کریں گے. تو سب سے پہلے مشق کرنے کا ہم طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اس کے لیے آپ ایک ملٹی پلائی کا سرکل لے لیں اور ایک پلس سائن کے ساتھ آپ سرکل لے لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان پہ پریکٹس کرتے ہوئے ان کے اوپر آپ قلم کو جب چلائیں گے تو اس میں ہاتھ میں روانی اور تیزی بھی آئے گی. اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کوئی بھی اسٹروک کی پریکٹس کریں تو اس لفظ کو ساتھ آپ نے ریپیٹ بھی کرنا ہے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم ایف اور وی کو لیتے ہیں, تو ایک پلس دائرہ لیا اور یہ جو پورشن ہے یہ والا, اس کو اگر ہم علیحدہ کر لیں تو یہ پورشن ہمارا ایف اور وی بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں, اور اس پورشن کو ہم پیچھے لے کے آئیں کہ ایف اور وی بنتا ہے. اور اگر ہم اس کے اوپر قلم کو چلائیں تو ایف سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ایف کے لیے لائٹ ہے, تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ قلم ان کے اوپر چلائیں گے تو یہ آپ کا ایف اور وی اسٹروک کی پریکٹس آپ کے لیے ہو جائے گی. اسی طرح اٹ اور دی, اس کے لیے آپ ملٹی پلائی والا سرکل لیں اور یہاں سے یہ ٹکڑا اگر نکال لیا جائے, یہ دیکھیں آپ کے سامنے, تو اس میں سب سے پہلے اٹ, یہ دیکھیں اٹ کا, اور اس کے بعد یہ ڈی کا. تو اس طرح جب آپ پریکٹس کریں گے تو اٹ اور ڈی جو ہے اس کی اسٹروک کی آپ پریکٹس مکمل کریں گے. اس کے علاوہ ایس اور زیڈ, اس کے لیے بھی ملٹی پلائی کا آپ سرکل لیں اور یہ پیس اگر ہم باہر نکال لیں یہ ایس اور زیڈ بنے گا. اس میں آپ ایک دفعہ اس کو لکھیں گے تو ایس کے لیے, جبکہ دوسری دفعہ آپ لکھیں گے ڈارک تو یہ زیڈ کے لیے
لکھا جائے گا۔ تو یہ صرف یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب یہ سرکل پہ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ نے ساتھ ساتھ لفظ کو دہرانا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی ایش اور زی، اس کے لیے آپ پلس سائن کا آپ لیں، یہ ٹکڑا باہر نکالیں، یہ دیکھیں۔ تو اب اس کے اوپر ہی آپ جب ڈرا کریں گے ایک دفعہ لائٹ تو یہ ایش کے لیے، یہ دیکھیں یہ ایش آ گیا، اور زی کے لیے جب آپ لکھیں گے تو یہ زی کے لیے لکھا جائے گا۔ تو جب بھی آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو رپیٹ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی ڈاؤن ورڈ آر، پلس سائن کا سرکل لیں اور اس میں سے یہ پیس نکال لیں، یہ دیکھیں اس کے اوپر جب آپ اسٹروک کو پھیریں گے تو یہ اسٹروک ڈاؤن ورڈ۔ اسی طرح ایل اسٹروک کے لیے پلس سائن آپ لیں گے اور اس کا جو دوسرا پورشن تھا اس کے اوپر جب آپ ٹرائی کریں گے تو یہ دیکھیں یہ نیچے سے اوپر کی طرف لکھا جائے گا اور یہ ایل اسٹروک جو ہے وہ بن جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں اس وقت یہ جو سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یہ جو ہے وہ ایف اسٹروک ہے اور اس میں ایف اور وی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ پورشن اگر نکل جائے تو یہ پورشن آپ کا ایف اور وی بنے گا۔ اسی طرح پلس سائن کے ساتھ جو آپ دائرہ استعمال کریں گے اس میں آپ ایف اور وی کے اپوزٹ آ جائیں تو وہ ایش اور زی کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ یہی جو دائرہ ہے اس کو آپ اپورڈ ایل کے لیے اور ڈاؤن ورڈ آر کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ ملٹی پلائی والا جو دائرہ ہے اس میں آپ اٹ اور دی جبکہ ایس اور زیڈ آپ اس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دو گلائی میں دو پیس جو ہیں وہ آپ اس کے کاٹ لکڑی کے بنا لیں اور اس میں ایک میں آپ جو ہے وہ جو اوپر والا پیس ہے اس پہ آپ کلر کر لیں مختلف، اور نیچے والا پیس جو ہے اس کو آپ بلینک رہنے دیں اور اوپر والے پیس سے آپ ایک سائڈ جو ہے وہ ایک ٹکڑا جو ہے یا ایک حصہ جو ہے وہ آپ نکال دیں اور اس کو روٹیٹ کریں۔ تو اس طرح آپ کے اوپر والے دائرے پہ آپ پلس اور ملٹی پلائی دونوں کے دائرے لگا لیں اور ان کو روٹیٹ کرتے رہیں۔ تو جس طرح یہ دیکھیں پچھلا دائرہ اس میں بھی ان میں بھی یہ دیکھیں، تو آپ کو اسی طرح سیم جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہی چیز آپ کو اس میں نظر آ جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن 1.2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے کمنٹس، تنقید، تجاویز جو بھی آپ دینا چاہیں وہ ضرور آپ دیں، تاکہ اچھی آپ کی جو تجاویز ہیں اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی پازیٹیو تنقید ہے اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم غور کریں گے تاکہ یہ آنے والی ویڈیوز میں ہمارے لیے مزید بہتر ہو سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔